منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، اور مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اور ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کے چند اشعار ملاحظہ فرما لیں۔ مچلے کہیں یا رسول اللہ، سبھی حضرات درود پاک پڑھیں، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا
محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ یہ شعر کی ملازہ فرما لیں۔ اتنی بڑی کرامت مشہور ہے جہاں میں، اتنی بڑی کرامت مشہور ہے جہاں میں، اتنی بڑی کرامت، اتنی بڑی کرامت مشہور ہے جہاں میں، فرما کے قم بِإِذْنِی، فرما کے قم بِإِذْنِی، مردے جلا رہے ہیں، فرما کے قم بِإِذْنِی، کیونکہ ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ شاعر نے اسی کی منظر کشی کی۔ یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ اتنی بڑی کرامت مشہور ہے جہاں میں، فرما کے قم بِإِذْنِی، مردے جلا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا شعر میں بھی یہ بات ہے۔ اور آگے شاعر نے کہا ہے، پیروں کے پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہے وہ، پیروں کے پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہے وہ، پیروں کے پیر ہیں وہ، پیروں کے پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہے وہ، بیٹی کو ایک پل میں، بیٹی کو ایک پل میں بیٹا بنا رہے ہیں، بیٹی کو ایک پل میں بیٹا بنا رہے ہیں۔ شاعر اسلام نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت کی بہت ساری لڑکیاں ہو گئی، وہ کشمہ کی اتنی بہت سی لڑکیاں ہمارے پاس ہوئی، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ جانے کے بعد کہا، حضور ہمارے گھر میں سب لڑکے ہی لڑکیاں ہیں، ہماری آرزو یہ ہے کہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرما دے، بیٹا کر دے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا، جاؤ اپنی ایک بیٹی کو بلا لاؤ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس بیٹی کو اللہ رب العزت نے بیٹا بنا دیا، اس کی دل کی آرزو پوری کر دی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے میں۔ آپ کی عقل حیران ہے کہ لڑکی لڑکا کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے 8-10 دن پہلے نیوز پہ دیکھا کہ ایک لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا بنا دیا۔ اس سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے آئے، نیوز والے ہوتے ہیں، چلے آتے ہیں، جا کے پوچھا، بھائی تمہیں جو ہے لڑکی تھی آپ، لڑکا کیسے بنا دیا گیا؟ تو اس نے کہا، اس کی دادی سے پوچھا گیا لڑکی جو پہلے تھی کہ کیسے بنا دو؟ عورت کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اے مولا مجھے لڑکا عطا فرما دے، کیونکہ لڑکا نہیں تھا اس کی بہو کے، اس عورت کی بہو کے لڑکا نہیں تھا، تو وہ اس کی دادی، لڑکی کی دادی دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ کہ مجھے ایک لڑکا عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل نازل کیا کہ اس لڑکی کو لڑکا بنا دیا۔ ابھی پاکستان کی بات ہے فی الحال، تو ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ جب ایک نارمل ماں کی اس سے ہو سکتا ہے دعا سے، تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑی بات ہے ان کو۔ ہاں، تو شاعر نے اسی کو کہا ہے، پیروں کے پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہے وہ،
صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ رب العزت کے دوست صرف وہی ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اور خاص ہوتے ہیں۔ اور جب انسان کسی دوسرے انسان کا جب خاص ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے میں یہ نہیں رہتا کہ یہ میری چیز ہے یہ تیری چیز ہے، بلکہ وہ کہتا ہے وہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا ہے، جو تیرے پاس ہے وہ میرا ہے۔ تو اتنا قرب اللہ رب العزت سے بندہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء المتقون، کہ متقین ہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ کوئی گناہ گار، فاجر اور گناہ کبیرہ کرنے والا کوئی بھی اللہ رب العزت کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے قرب عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، یہ بات الگ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص جسے فرماتا ہے، جسے اپنے خاص کرتا ہے، انہیں کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا رہتے ہیں، اسے یہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ایسا کانٹیکٹ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا ایسا کنیکشن ہو جاتا ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب وہ انسان بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ چلتا ہے تو میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں، جب وہ پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو گویا جو وہ کام کرتا ہے صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے رضا کے لیے جب انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے وہ عطا فرماتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ دیکھیے، اور شرط یہی ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، ہر کوئی جانتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور گیاریاں ہو رہی ہیں جگہ جگہ، حضور غوث اعظم کے نام پر لنگر لٹائے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے یہ یہی بات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنے وقت میں، اپنے ٹائم میں انہوں نے صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کی، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی تو اللہ رب العزت نے انہیں بلند مقام عطا فرما دیا۔ ان کی کراماتیں کیا سنیں گے آپ؟ پورا سال گزر جائے گا کرامتیں کرتا رہوں میں آپ کے سامنے، لیکن کرامتیں پوری نہیں ہو سکتی، ٹائم ختم ہو جائے گا، کرامتیں پوری نہیں ہوئی۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جب بغداد شریف کی سرزمین پر طاعون کی بیماری پھیلی، طاعون یہ کون سی بیماری تھی؟ مہلک بیماری تھی کہ انسان کو لگتی تھی اور انسان تباہ و برباد ہو جاتا تھا، اس کا علاج ناممکن تھا، امپاسبل تھا اس کا علاج، سب ڈاکٹروں نے ناپاس کر دیا، سب نے ریجیکٹ کر دیا، ہمارے پاس دوائی نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں بنی ہے اس کی، کوئی ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے اس کا، چلے جاؤ یہاں سے۔ بڑے بڑے طبیبوں، گریٹ ڈاکٹر کو دکھایا گیا، سب کو دکھایا گیا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ اور یہ وہ بیماری ہے کہ انسان کے بدن پر گلٹیاں نکلتی ہیں، گلٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ بغل میں، کوہنی میں، پورے جسم پہ نکلتی ہیں، اور جب یہ نکلتی ہے نا جسم میں جلن ہوتی ہے، وہاں پہ جلن ہوتی ہے اور پورا اتنا موٹا ہوتا ہے۔ اور جدید سائنس میڈیکل کہتے ہیں کہ یہ طاعون کی بیماری دو طریقے سے ہوتی ہے، اور اس میں جرثومہ ہوتے ہیں، اس میں جرثومہ ہوتے ہیں بالکل باریک، اور یہ پسو ہوتا ہے، پسو کے اندر وہ پرورش کرتا ہے، پلتا ہے وہ پسو کے اندر، اور وہ ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ دو ٹائپ سے یہ بیماری ہوتی ہے، دو ٹائپ سے، ایک گدودی طاعون
طاعون ہوتا ہے اور ایک نیمونیا طاعون ہوتا ہے۔ غدودی طاعون میں ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے بہت اندر سے گردیاں نکلتی ہیں اور وہ اندر کے گوشت سے الگ رہتی ہیں اور اوپر کی کھال سے بھی الگ رہتی ہیں، انہیں ہلایا جائے تو ہل جاتی ہیں، وہ الگ ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی جلن سے انسان اتنا پریشان ہوتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ نکلتی ہیں تو انسان کو متلی آتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، دل مالش ہوتا ہے ان کا، اور یہ وہ بیماری ہے اللہ پر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ ایک وجہ بتائی، غدودی طاعون کہا جاتا ہے، اور دوسری نیمونیا، اس میں ٹھنڈ ہوتی ہے، سردی لگتی ہے، کپ کپی تاری ہوتی ہے انسان میں جب یہ نکلتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جلن پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ بالکل شل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھیپھڑے کام کرنا بالکل بند کر دیتے ہیں۔ تو جب انسان کے پھیپھڑے بند ہو جائیں گے تو انسان ختم ہو جائے گا، جس کے دوسری زبان میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کورونا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کرونا ہے، کیونکہ کورونا میں کیا ہوتا ہے، پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں، اس سے بھی پھیپھڑوں کا اثر کرتا ہے کہ اگر پھیپھڑے ختم ہو گئے تو بالکل انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی بیماری پہلے دوائی نہ بنی اس کی، تو اب کیا ویکسین بنائیں گے۔ خیر، طاعون کی بیماری پورے علاقے میں پھیل گئی، بغداد شریف کی سرزمین پر سارے لوگ حیران و پریشان ہونے لگے اور کہنے لگے ہم نے سارے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، کوئی ڈاکٹر بھی کامیاب نہیں ملا، سارے ڈاکٹروں کے پاس ہم نے چلے گئے، علاج کرا لیا، لیکن لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بھی شفا یاب نہیں ہو رہا ہے۔ سب نے اکٹھے ہو کر کے کہا کہ چلو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد کہنے لگے اے غوث اعظم، ہم نے بہت زیادہ دوائیاں کر لی اور ڈاکٹروں کو دکھا دیا، سب نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا، سب نے ہمیں ناپاس کر دیا، لیکن آخر میں آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے پاس علاج لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں علاج دے دیں۔ حضور غوث اعظم نے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا یہاں سے چلے جاؤ، بلکہ کہا ادھر آ جاؤ، ہمارے مدرسے میں آ جاؤ۔ اور مدرسے میں بہت بڑی بڑی گھاس تھی، اور حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس مدرسے کی گھاس پر کھا لو اور پانی پی لو۔ جب لوگوں نے گھاس کھانا شروع کر دیا، پانی پینا شروع کر دیا، تو وہ بیماری بالکل دفع ہو گئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کی گھاس جس کی نسبت ہے، جب وہ لوگوں نے وہ کھانا شروع کیا تو گھاس کی وجہ سے طاعون کی بیماری دفع ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ سب لوگ جو ہے شفا یاب ہو گئے، وہ سب نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شکر ادا کیا کہ آپ نے اللہ رب العزت کے حکم سے ہمیں بچا لیا۔ یہ وہ طاعون کی بیماری جب انسان کو لگ جاتی ہے نا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ بیماری کہیں پھیل جائے تو اس انسان کو اپنے اس علاقے سے نہ نکلنا چاہیے، اور جس علاقے میں ہو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس علاقے میں ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور جہاں ہو گئی ہو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو نہ لگ جائے۔ اور یہ جراثیم ہوتے ہیں، یہ جراثیم کہا جاتا ہے جسے بالکل باریک باریک ہوتے ہیں، دیکھنے میں نہیں آتے، وہ خوردبینی ہوتی ہے ان میں، تو وہ جب انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے وہ کاٹ لیتے ہیں تو انسان ختم ہو جاتا ہے، اس سے دھیرے دھیرے بیماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہلک بیماری سے محفوظ کرنا ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمانا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ان کی 11ویں شریف ہے، اس لیے میں حضور غوث اعظم کا ذکر کر رہا ہوں کہ 11ویں شریف کی نسبت بھی ہو جائے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہو جائے۔ نہ تو ہماری پچھلے جمعے کی ایک حدیث چل رہی ہے، وہی تھی ابھی جو میں نے اسٹاپ کر دی تھی، لیکن انشاءاللہ العزیز وہ اگلے جمعے کو ہوگی انشاءاللہ، بہت اچھی حدیث پاک ہے وہ۔ تو پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں وہ لوگ آئے تو اللہ رب العزت نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ اور یہ غوث اعظم کیسے بنے کہ یہ ایسی روڈوں پہ ٹہل ٹہل کے بن گئے، کہ یہ جنگلوں میں کام کر کے بن گئے، کیا اپنے کام میں انہوں نے اپنا صرف کر دیا ٹائم؟ نہیں، بلکہ
یہ راتوں رات اللہ رب العزت کی ریاضت کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور حضور غوث اعظم نے 20 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے ایک رات میں ایک کلام مقدس پورا کرتے تھے۔ آج ہم کر لیں گے، ایک رات کی بات تو دور رہی، ایک سال میں نہیں ہو پاتا، پڑھتے نہیں بالکل، کلام مقدس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بس گمراہیت کی طرف بلا لو، اتنے اکٹھے ہو جائیں گے بہت زیادہ، ڈھول تاشے بجوا لو، سب اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی منع نہیں کرے گا کہ میں نہیں جا رہا ہوں، اور جب کہیں گے مسجد چل لو، ارے یار میرے کپڑے خراب ہیں، میرا یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، دنیا بھر کی بات ہے، سب اسی وقت ہوگی جو نماز کے وقت ہوتی ہے۔ آج ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم ڈھول تاشے بجاؤ؟ ڈھول تاشے بجا بجا کر لوگ جو ہے کیا بولتے ہیں اسے چادریں نکال رہے ہیں، یہ نہیں نکالنا چاہیے۔ یا ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ ماسٹر صاحب ہیں ہمارے، ماشاءاللہ بہت اچھا میلاد شریف پڑھتے ہیں، یہ نعت شریف پڑھتے ہیں، انہیں لے کے جاؤ اور ڈھول تاشے کو بالکل ختم کرو۔ اگر چادر نکالنی ہے تمہیں، انہیں لے کے جاؤ، یہ آگے آگے پڑھتے ہوئے جائیں گے اور تم پیچھے پیچھے سنتے ہوئے جاؤ، تاکہ تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ اور یہ تم ڈھول تاشے جس کی وجہ سے فرشتے بھی پاس میں نہیں آتے، اور پھر بلایا جاتا ہے کہ مولوی صاحب آ جاؤ فاتحہ لگانے کے لیے۔ رات مجھے 3 بار پریشان کیا لوگوں نے، ایک بار میں آ گیا، میں ڈھول تاشے بج رہے تھے، کیونکہ ہمارے تو خلاف ہے یہ چیز، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے کہا فاتحہ کا انتظام ہو جائے تو مجھے بلا لینا، لیکن بار بار آئے چل رہے ہیں، بار بار، ایک بار تو میں پیدل لوٹ کے آیا وہاں سے۔ آپ خود سوچیں کہ جس کی مخالفت خود غوث اعظم نے کی ہو، جس کی وجہ سے آواز سن کر فرشتے نہ آ رہے ہوں، تم اسی چیز کو لے کر کے آج تم چادر نکال رہے ہو، تو تمہیں فیض کیسے حاصل ہوگا؟ جو میلاد پڑھنے والے حضرات ہیں انہیں لے کر کے جاؤ، نعت شریف پڑھیں گے، میلاد شریف پڑھتے ہوئے جائیں گے، حضور غوث اعظم کی منقبت پڑھتے ہوئے جائیں گے، جہاں سے بھی چادر نکلتی ہے تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ میں چادر نکالنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کہاں تک جائز چیز ہے، کہاں تک ناجائز ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، اور اگر تم اس کو بجا رہے ہو تو حضور غوث اعظم کا نام لے کے مت بجاؤ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہم یہ نکال رہے ہیں، ان کا نام بالکل مت لو، انہیں بدنام مت کرو بالکل بھی۔ اگر تم انہیں بدنام کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا، تم کہیں کے بھی نہ رہو گے، نہ دنیا میں تمہیں چین ملے گا، نہ آخرت میں جاؤ گے۔ تم آج حضور غوث اعظم کا نام لے کر کہتے ہو ہم چادر نکال رہے ہیں، کیا حضور غوث اعظم نے یہ کہا تھا؟ ارے حضور غوث اعظم نے راتوں رات اللہ رب العزت کی عبادت کی اور کہا اے مولا کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر کے اللہ تعالیٰ کی ریاضت میں پڑے رہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ مت بھولو، اور اللہ رب العزت کے عذاب کو چیلنج مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے کوئی نہیں ٹکا، کوئی نہیں آیا۔ اتنی بڑی بڑی امتوں کے اور اتنے بڑے بڑے نبیوں کی امتیں ہلاک ہو گئی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کیا تھا۔ وہ نہیں مانے تھے، شریعت کا النگھن کرتے رہے، شریعت کو تباہ و برباد کر دیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج دنیا کا قانون اگر توڑا جاتا ہے، اگر کوئی انسان شریعت کا قانون توڑتا ہے، اگر کوئی کسی نے قانون بنا دیا، اگر کسی بادشاہ نے قانون بنا دیا، اگر کوئی انسان توڑ دیتا ہے تو لوگ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بادشاہ اسے سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں سوچو، آج ہم نے شریعت کا النگھن کر دیا ہے، شریعت کو بالکل پامال کر دیا ہے۔ آج سمجھ لو کہ یہاں سے قسم کھا کر کے جاؤ، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آج کے بعد یہ حرکت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی چیلنج، غضب کو چیلنج مت کرو۔ کون سی گمراہیت میں ڈوبے ہوئے ہو؟ کیا کون سی حدیث پاک کہتی ہے کہ ڈھول تاشے بجاؤ؟
جو جائز چیز ہے اسے بھی ناجائز کر دیتے ہو. یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے. انسان اپنی اس سے خود دیکھے, سوچے ہمیں کہاں تک جانا چاہیے, لیکن ہمیں بالکل بھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. اب ہم بالکل نہ ہمارے پاس علم ہے, نہ کلام مقدس کی دولت ہے, اور نماز میں دیکھ لو, نماز میں پوری مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں. نماز میں بس ہمارے بزرگ لوگ جو ہے مسجد میں آ جاتے ہیں, ان کی وجہ سے ماشاء اللہ مسجد جو ہے رہتی ہے, تھوڑی رونق رہتی ہے. اگر یہ نہ آئے تو مسجد بالکل خالی. آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ بڑے بوڑھے ہیں, یہی قبر میں جائیں گے, ہمیں نہیں جانا. یہ مت سوچو بالکل بھی, یہ مت سوچو. اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, روح لے کر کے جائیں گے, تو تم یہ نہیں کہو کہ ابھی میں جوان ہوں, بڈھا ہونے دو مجھے. یہ نہیں کہو گا ابھی میں بچہ ہوں, جوان ہونے دو. بلکہ جب تمہارا وقت ہو جائے گا پورا تو چلے جاؤ. انسان کو خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے اس چیز کا. اب میں اپنے فائدے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس میں صرف آپ کا فائدہ ہے. میرا کام صرف بتانے کا ہے, اور عمل کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے. اور اللہ رب العزت سب کو ہدایت کاملہ عادلہ عطا فرمائے. اور میرے جملے اگر آپ کو کڑوے لگے ہوں تو میں خیر معافی تو نہیں مانگ رہا, صحیح اچھی بات کہہ رہا تھا میں, حق بات پہ. خیر اس جملے کو جیسے دوائی کڑوی ہوتی ہے, اسے پی جاتے ہیں اور وہ اثر کرتی ہے, جب پیٹ میں چلی جاتی ہے کڑوی دوائی اور اس سے شفا یاب ہو جاتے ہیں انسان. تو ایسے ہی یہ سمجھ کر پی جانا, اور اللہ رب العزت کی یہاں دیکھنا آپ کو اس کا کیا دل ملے گا اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ. آج پوری دنیا انسانیت پریشان ہے, اور ابھی تو اللہ رب العزت نے صرف آپ کو نمونہ دکھایا ہے کہ 3 مہینے کے لیے انسانوں کو بالکل ہی بند کر دیا گیا, اپنے اپنے گھروں میں قید کر دیا گیا. ابھی تمہیں شروع نہیں ہے, ابھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت عذاب لانے پر قادر ہے, لیکن اب بھی اولیاء اکرام ہیں جن کی دعا سے یہ عذاب ابھی ہمارے سروں پر معلق ہے, ہمارے سروں پر اٹھا ہوا ہے, ہمارے سروں پر ہے ابھی. اور جہاں پر بھی اولیاء اکرام نے دعا کرنا چھوڑ دیا تو یہ سمجھ لو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. انہی کی دعا کا وسیلہ ہے یہ کہ جب آج ہمارے اوپر یہ بیماری نہیں آ رہی ہے. آج دیکھ لیں غیر مسلم لوگ ہی تباہ ہوئے زیادہ تر اس بیماری میں. اور غوث اعظم کا صدقہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا, محفوظ رکھا مسلمانوں کو, لیکن مسلمان کی آنکھ اب بھی نہیں کھل رہی ہے. اللہ رب العزت عذاب لانے پر قادر ہے اور عذاب مٹانے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا قوم کو. خیر بات تو بہت کچھ تھی, لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو اغلاط ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبھی آزاد کرنے شریف کا ورد کرنے, کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن حضرات نے سنت